نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع نمبر 4، آیات نمبر 44، 45، 46، 47، 48 اور 49۔ وقیلا اور حکم ہوا، یا ارض اے زمین، یا ارض ابلعی ماء کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي اور اے آسمان تم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ اور سکھا دیا پانی کو، وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور فیصلہ کر دیا گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اور تحری کشتی جودی پہاڑ پر، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور کہہ دیا گیا کہ دوری ہو ظالم قوم کے لیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال رب عرض کیا اے میرے رب، ان ابنی من اہلی کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام بلا شبہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح بے شک اس کا عمل درست نہیں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم پس مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر آپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر آپ نے میرے بخشش نہیں فرمائی، وَتَرْحَمْنِي اور مجھ پر رحم نہیں کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو میں ہو جاؤں گا۔ اصل آیات تو یہ ہے کہ قال انی اعوذ بک، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ پر، ان اسألک کہ میں سوال کروں آپ سے، ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر آپ نے میرے بخشش نہیں فرمائی، وَتَرْحَمْنِي اور مجھ پر رحم نہیں کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا
حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام تم اتر جاؤ، بسلام منا، ہمارے طرف سے سلامتی پر، و برکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ تم پر، وعلی ممن معک، اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہے، وامم سنمتعہم، اور بہت سی جماعتیں ایسی ہے جن کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر پہنچا دیں گے اپنی طرف سے دردناک عذاب، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک، جو آپ کی طرف بھیجتے ہیں یا آپ کو وحی کی گئی، ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہیں جانتے تھے آپ اور آپ کے قوم اس سے پہلے، فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام کار متقین کے لیے ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 44 میں طوفان نوح ختم ہونے اور حالات سازگار ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا کہ یا ارض ابلعی ماءک، کہ اے زمین اپنی پانی کو نگل دے، اندر کرے، یعنی جتنی پانی زمین سے نکل رہی تھی، اب زمین کو حکم ہوا کہ یہ پانی آپ جذب کر لیں، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا بند کر دے۔ اب ظاہر ہے کہ کائنات عالم کے ذرہ ذرہ پر حکم الہی نافذ ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ، شجر، حجر، مطر، چرند پرند، ہر چیز اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اب جب اللہ نے حکم دیا تو آسمان سے جو پانی بارش کی شکل میں نازل ہو رہی تھی، وہ بارش رک گئی، اور زمین نے اپنے پانی کو جذب کر دیا۔ وقضی الامر، اور فیصلہ تمام ہوا، واستوت علی الجودی، اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ آج بھی جودی پہاڑ کے نام سے معروف ہے، قائم ہے، اور یہ عراق موصل کے شمال میں جزیرہ ابن عمر کے قریب آرمینیا کے سرحد پر واقع ہے۔ دراصل یہ تو ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جیسا کہ ہندوکش کے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، لیکن جو خاص جگہ ہے جہاں پر کشتی ٹھہری تھی، وہ جگہ، خاص جگہ جو نام ہے اس کا نام ہے ارارات۔ ارارات کے مقام پر، جبل ارارات جو ہے، اس پر یہ کشتی جو ہے وہ ٹھہری تھی۔ تفسیر طبری میں ہے
کہ نوح علیہ السلام 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان نوح کے اوپر جو ہے وہ چلتی رہی، اور جب بیت اللہ شریف کی طرف آئی تو اس کشتی نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا، اور اللہ تعالیٰ تو قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بلند فرمایا اور کشتی نے اس کے طواف کی، اور 10 محرم یوم عاشورہ کو طوفان نوح ختم ہوئی تھی، اور 10 عاشورہ کو حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ بھی رکھا تھا اور شکرانے کے نوافل بھی پڑھے تھے۔ قذافی التبری آیات نمبر 45 میں فرمایا کہ جب کنعان نے اپنے والد بزرگوار کی نصیحت ٹکرا دی، اپنے باپ کی بات نہیں مانی، کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا اور طوفان نوح کی موج کے لپیٹ میں آ گیا، تو نوح علیہ السلام پر جو باپ کی شفقت ہوتی ہے، شفقت پدری، وہ اس کا ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، یا رب العالمین ان ابنی من اہلی، کہ کنعان تو میرا بیٹا تھا، میرے اہل و عیال میں سے تھا، اور یا رب العالمین وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ بھی حق ہے، صحیح ہے، لیکن میرا بیٹا تو طوفان کا نظر ہو گیا۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ تنبیہ کر دی کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اے نوح علیہ السلام، یہ کنعان تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، وہ تو بدعمل تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی بدعملی، بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ عذاب الہی یا طوفان کے نزول کے بعد فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ظالمین مشرکین کے بارے میں نزول عذاب کے بعد مجھ سے سفارش نہ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کا صریح حکم تھا کہ نزول عذاب کے بعد آپ مجھ سے مخاطب نہ ہوں، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس صریح حکم کی خلاف ورزی ایک پیغمبر کے لیے ممکن بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کنعان کے کفر کے حوالے سے علم نہیں تھا، اور نوح علیہ السلام نے لا علمی میں سفارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اور آیت نمبر 47 میں حضرت نوح علیہ السلام نے معذرت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی، اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کی، گزشتہ لغزش پر معافی مانگی، مغفرت کی درخواست کی، اور فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یا رب العالمین اگر آپ میرے بخشش نہ فرما دے، مجھ پر رحم نہ کرے، تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔
نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میرا تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ آیت نمبر 48 میں طوفان نوح کے قصے کے خاتمے کا بیان ہے کہ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تو ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ پہاڑ سے زمین پر اتریے، کوئی فکر بھی نہ کرے، ہمارے طرف سے آپ پر سلامتی ہے اور برکتیں ہوں گی، یعنی ابھی آپ آفات و بلیات سے بھی محفوظ اور آپ کے مال و اولاد میں وسعت اور برکت ہوگی۔ اور پھر یہ سلامتی اور برکت کا وعدہ اللہ کی طرف سے صرف سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ فرمایا وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، یعنی جو جماعت آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہے ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکات نازل ہوگی، بلکہ قیامت تک آنے والے نسل انسانی کو یہ اللہ کا وعدہ شامل ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، لیکن دنیا میں ان کو سلامتی اور برکات نصیب ہوگی۔ البتہ کافر اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی بدعمالی کی وجہ سے کبھی دنیا میں سزاوار ہو جاتے، دنیا میں کبھی ان کو سزا ملتی ہے اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور مسلمان اہل ایمان تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، تکلیف پہنچے اس پر صبر کرے اس پر اجر ہے، اور عبادت کرے نیک اعمال کرے اس پر بھی اجر ہے۔ اور آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ طوفان نوح کی یہ خبر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بذریعہ وحی بتلائی، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، اور آخر میں تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ قوم کے تکالیف اور اذیتوں پر آپ استقامت اختیار کریں، قوم کے مصائب پر آپ صبر کیجئے، اور امت کو تعلیم دی کہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ اختیار کرے اور اس پر مداومت اور استقامت اختیار کرے۔ تکالیف اور اذیتیں یہ تو آتی رہتی ہے، اس پر آپ صبر کیجئے، بالآخر کامیابی متقین کے لیے ہوگی، جیسا کہ اللہ کی سنت ہے اور سابقہ گزشتہ امتوں کے واقعات اس پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان قوموں کو کامیاب کیا ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر جن قوموں نے عمل کیا ہے وہ قومیں کامیاب ہے۔ اور ہمارے لیے امت محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے کہ قرآن اللہ کا آخری کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہے، یہ امت آخر امت ہے، اس امت کی کامیابی کامرانی خوشحالی اللہ کے احکامات میں ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، طریقوں میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔